السلام علیکم کلاس 5۔ آج کے اس لیکچر میں اپنا ریمیننگ چیپٹر دوبارہ کنٹینیو کروں گی۔ جو ہیومنٹیرینس تھے باقی ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں آنگ سین سوچی کے بارے میں۔ آنگ سین سوچی 19 جون 1945 کو برما میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے برما کے لوگوں کے لیے وہاں کی گورنمنٹ جو میانمار کی گورنمنٹس تھی ان سے لڑیں تاکہ برمیز پیپلز کو ان کے رائٹس دلوا سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی۔ انہوں نے ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی جس کا نام تھا NLD یعنی نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی، جس میں لوگوں کو ان کے رائٹس مل سکیں۔ 1990 میں جب الیکشن ہوئے تو آنگ سان سوچی جو تھی انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور وہ کامیاب ہو گئیں۔ حصہ لینے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ وہاں کے لوگوں کے لیے لڑ رہی تھیں، تو اس لیے لوگوں نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، فیور کیا، اس لیے وہ اس الیکشن میں جو ہے وہ ون کر گئیں۔ لیکن وہاں کے جو ملٹری لیڈر تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سوچی جو ہیں وہ کھڑی ہو سکیں، اپنے لوگوں کے لیے لڑ سکیں۔ اسی لیے سوچی کو جو ہے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تاکہ وہ گھر سے باہر نہ آ سکیں۔ اور پھر 1991 میں سوچی کو نوبل پیس پرائز دیا گیا، لیکن وہ اسے ریسیو کرنے نہیں گئیں۔ کیوں؟ وجہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ پیس پرائز لینے کے لیے ایبروڈ گئیں تو انہیں واپس نہیں آنے دیا جائے گا۔ اور پھر 2010 میں ہونے والے الیکشن میں وہ دوبارہ کھڑی ہوئیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے عبدالستار ایدھی کے بارے میں۔ ان کے بارے میں تو ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ یہ ملک کا ایسا سرمایہ ہے جنہوں نے اپنے لوگوں کے لیے بے سہارا، غریب، بے گھر، بے آسرا لوگوں کو فل سپورٹ کیا۔ عبدالستار ایدھی جو ہیں 28 فیبروری 1928 کو انڈیا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے انسانیت کی کتنی خدمت کی ہم سب اس سے واقف ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے ڈیووٹڈ کر دی یعنی قربان کر دی غریب اور ضرورت مند لوگوں کے لیے۔ عبدالستار ایدھی نے ایک فاؤنڈیشن کھولا جس کا نام تھا ایدھی فاؤنڈیشن، یعنی یہاں پر سب بے سہارا غریب لوگوں کو جو ہے وہ سہارا دیا جاتا تھا، ان کی مدد کی جاتی تھی ڈفرینٹ طریقے سے۔ ایدھی نے ان لوگوں کے لیے گھر بنوائے جو بے گھر تھے۔ ایدھی کے نام کی ایمبولینس تھی جو کسی حادثے میں یا کسی ڈیڈ باڈی وغیرہ کو پہنچانے کے لیے مددگار ثابت ہوتی تھی، یا کہیں ہنگامی حالات ہو گئے تو وہاں پر زخمیوں کو ہاسپٹلس پہنچانے میں آگے سے آگے رہتی تھی۔ اور صرف ایدھی ہی نہیں بلکہ ان کی وائف بلقیس ایدھی اور ان کے بچے بھی ایکٹیو ممبر رہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن جو ہے اس کو چلا سکیں، اپنے والد کا جو کام ہے اس کو آگے بڑھا سکیں، اور ان کی وفات کے بعد بھی جو ہے ان کی فیملی جو ہے انسانیت کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر اختر حمید خان۔ 15 جولائی 1914 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بھی بہت محنت کی، دوسروں کے کام سے اتنا انسپائر ہوئے اور اپنے انہوں نے انفرادی کام کی وجہ سے یعنی اتنے یہ انڈیویجول کام کیے انہوں نے، غریبوں کی اور ضرورت مندوں کے لیے فلاحی کام کیے۔ انہوں نے کراچی میں اورنگی پائلٹ پروجیکٹ اسٹارٹ کیا جس میں بے گھر افراد کو گھر اور ان کی باقی جتنی بھی ضروریات تھیں وہ پوری کی جا سکیں۔ ڈاکٹر اختر حمید کو رومن میگسیسے ایوارڈ نشان امتیاز سے نوازا گیا، ان کی سروسز، ان کے کام اور ان کے ہمدردی کے جذبے کو دیکھتے ہوئے۔ لاسٹ میں ہم بات کریں گے ابن عبد الرحمن کی، جو پاکستان میں امن اور انسانی حقوق پر کام کرنے والے سینئر یعنی بہت پرانے صحافی تھے۔ پاکستانی اخبار پاکستان ٹائمز کے چیف ایڈیٹر تھے، جن میں انہوں نے بہت سے آرٹیکلز لکھے، اس کے علاوہ 3 کتابیں بھی لکھیں۔ 1990 میں ابن عبد الرحمن کو جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد 2003 میں انہیں نمربرگ انٹرنیشنل ایوارڈ اور پھر 2004 میں رومن میگسیسے ایوارڈ امن پسندی اور انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں میں آپس میں انڈرسٹینڈنگ پر رہنے سے پیغام پہنچانے پر ان کو ایوارڈ دیا گیا۔
اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو لوگوں کے فلاح کے لیے، ان کے رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں، جیسے TCFA۔ اسکولس بنائے گئے جہاں پر جو بچے فیس نہیں دے سکتے، جو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد EPA یعنی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایمرجنسی بنائی گئی، ایدی فاؤنڈیشن، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ، انصار برنی ٹرسٹ، شیڈ فاؤنڈیشن، بہت سارے فاؤنڈیشنز بنائے گئے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔